بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت پنجم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، بہترین ہوں گے۔ جی جماعت پنجم، ہمارا مضمون شروع ہو چکا ہے، اردو جماعت پنجم۔ جماعت پنجم کا مضمون ہم پڑھیں گے اردو، سبق نمبر ہے 14۔ سبق نمبر 14 کا عنوان ہے نیک بنو نیکی پھیلاؤ۔ آج کے ہمارے حاصلات تعلم ہیں جماعت پنجم، آپ کی نصابی کتاب میں حاصلات تعلم درج ہیں، جو کہ اس طرح سے ہوں گے کہ اس نظم کے مطالعے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ تو ہمارے پاس حاصلات تعلم ہیں 10۔ ہم اس کی تقسیم بعد میں کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم ان حاصلات تعلم کو اپنے تمام لیکچرز میں کیسے تقسیم کریں گے۔ اس سے پہلے اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت دیتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ جی جماعت پنجم، یہ حدیث کہاں سے لی گئی ہے؟ یہ حدیث لی گئی ہے صحیح مسلم میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں، ایسی حدیث ہے کہ جس میں خیر خواہی کا حکم دیا گیا ہے، خیر خواہی کی تاکید کی گئی ہے۔ تو خیر خواہی کیا ہے؟ خیر خواہی یہ ہے کہ اپنے ہی بھائیوں کا بہتر چاہنا، ان کے لیے خیر مانگنا، جہاں انہیں مدد کی امید ہو، جہاں انہیں مدد چاہیے ہو، ہم ان کی مدد کریں، اور ہرگز کسی کی غیبت نہ کریں، کسی سے حسد نہ کریں، بلکہ ہر کام میں بھلائی کریں۔ تو اس کو کہا گیا ہے خیر خواہی۔ تو دین سراسر خیر خواہی کا ہی نام ہے۔ تو دین کی اگر میں تعریف یوں کروں کہ دین یہی نہیں ہے کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو اور زکوٰۃ دو، بلکہ دین کی اصل تو یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، حقوق العباد کا خیال رکھیں، اپنے بندوں کا، اپنے بھائیوں کی مصیبت میں، پریشانی میں ان کی مدد کریں۔ جماعت پنجم، سبق نمبر 14 کا پہلا حاصلات تعلم کیا ہوگا؟ ہمارے سامنے سلائیڈ پر ہے۔ سابقے اور لاحقے کی مدد سے نئے الفاظ بنا سکے۔ سابقے اور لاحقے کی مدد سے نئے الفاظ بنا سکیں۔ سبق نمبر 14 کا دوسرا حاصلات تعلم کیا ہوں گے؟ لغت کی مدد سے الفاظ کے معنی تلاش کر سکے۔ لغت کیا ہے؟ لغت ہے ایک ایسی ڈکشنری جس میں الفاظ کے معنی اور مترادفات درج ہوتے ہیں۔ دوسرا حاصل تعلم ہے تذکیر و تانیث کے مطابق افعال کا جملوں میں استعمال کر سکے۔ تذکیر و تانیث کیا ہے؟ تذکیر و تانیث ہے مذکر اور مؤنث۔ تو مذکر مؤنث کا جہاں پہ ہم کام دیکھیں گے اس کے مطابق ہم اس کی پہچان بھی دیکھیں گے۔ سبق نمبر 14 حاصلات تعلم ہے تیسرے لیکچر میں ہم کون سے حاصلات تعلم کی وضاحت کریں گے؟ متن کو فہم کے ساتھ پڑھ سکے، فہم کے ساتھ، توجہ کے ساتھ۔ اور دوسرا حاصل تعلم ہے شعر یا نظم پڑھ کر اس کا مفہوم لکھ سکے۔ سبق نمبر 14 ہے حاصلات تعلم ہیں 4۔ کون سے حاصلات تعلم ہیں؟ نظم کو نثر میں تبدیل کر سکیں، نظم کو نثر میں تبدیل کر سکیں۔ اور دوسرا ہے متن نظم و نثر پڑھ کر سوالات کے جوابات تحریر کر سکے۔ سبق نمبر 14 کے 5ویں حاصلات تعلم کچھ اس طرح سے ہوں گے۔ اسکول کی تقریبات میں میزبانی کے فرائض انجام دے سکے۔ اردو کے فروغ کے لیے جدید ذرائع ابلاغ جیسے ٹی وی، موبائل فون، ٹیبلٹ، کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ وغیرہ کا استعمال کر سکے۔ تیسرا حاصل تعلم ہے کسی بھی واقعے یا کہانی کو اپنے لفظوں میں
درست لب و لہجے میں بیان کر سکے۔ جی جماعت پنجم، ہمارے چاروں اسباق کے حاصلات تعلم میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب ایک ہمارا یہ پروجیکٹ ہے، عملی منصوبہ۔ یہ پروجیکٹ کیا ہے؟ ہم نے کرنا ہے کہ مد و جزر اسلام۔ اب ذرا یہ مجھے بتائیے کہ مد و جزر اسلام کس کی لکھی گئی کتاب ہے؟ مد و جزر اسلام مولانا الطاف حسین حالی کی شاعری پر مشتمل ایک کتاب ہے، جس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو کتابچے کی صورت میں خریدنا ہے، مد و جزر اسلام کو، اس کو پڑھنا ہے اور اپنے پسندیدہ 2 بند ان پیج میں ٹائپ کر کے اپنے کسی دوست کو ای میل کریں۔ جی، آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کے پسندیدہ 2 بند لینے ہیں، اس کو ان پیج پر ٹائپ کرنا ہے، کیونکہ ہمارے حاصلات تعلم ہی اس قسم کے ہیں کہ ہم نے انٹرنیٹ، کمپیوٹر اور اپنے موبائل فون، ٹیبلٹ وغیرہ کو استعمال سیکھنا ہے۔ تو ہمارا یہ پروجیکٹ ہوگا جس کو آپ نے یہ مکمل کرنا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔